الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں ایمان لائے، لیکن ایمان کے راستے میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں، یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہ وہ منافقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہم کافی سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں قرآن میں اس کے بارے میں کافی آیا ہے۔ تو سورہ عنکبوت ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا صالح اعمال، جو نیک اعمال کرتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں کہ اللہ جزا دے گا ان کو قیامت والے دن، کیا ان کے رتبے ہوں گے، جنت میں درجات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کی فرما برداری کرنے کا، اف تک نہ کرو ان کو، والدین کی فرما برداری کرو، لیکن اگر وہ شرک کا کہیں، ٹھیک ہے، یا کفر کرنے کا کہیں، کفر میں داخل ہونے کا کہیں، یہ بات ہرگز نہیں ماننی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے پھر بھی بدتمیزی نہیں کی جائے گی، صرف اس بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن بدتمیزی نہیں کی جائے گی، اف تک نہیں کرا جائے گا، بہت اچھے الفاظ میں ماں باپ کو منع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آیت جن صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، پورا واقعہ وہ میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے فرمایا تم سب میری طرف لوٹنے والے ہو، پھر اللہ خبردار کر دیں گے سب کو جو تم عمل کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت میں، اور ضرور داخل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صالح لوگوں میں، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب وہ ایذا یعنی کہ تکلیف دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ بنا لیتے ہیں لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند۔ پہلی چیز تو یہ آیت ابھی کنٹینیو چل رہی ہے آگے، کہ اللہ نے فرمایا کہ بعض وہ ہیں جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لے آئے، مگر جب اللہ کی راہ میں ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اس تکلیف یا پریشانی کو کہتے ہیں یار یہ تو عذاب ہے اللہ کا، یہ تو ہمارے اوپر عذاب آ گیا، ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم کہاں برے پھنس گئے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ گویا کہ وہ لوگ بالکل دین اسلام کے کنارے پر ہیں، کنارے پر ہوتے ہیں بالکل وہ، کہ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں کفر میں یا شرک میں فائدہ ہے وہاں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں دین اسلام میں فائدہ ہے وہاں دین اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو بہت سے منافقین بھی تھے اس میں، جس میں ٹاپ پہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، ٹاپ کا منافق۔ اسی طریقے سے اور بھی منافقین تھے، تو ان کے بارے میں بھی ہے یہ آیت، اور ویسے قیامت تک کے بارے میں ہے کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہاں دین اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں نقصان ہو رہا ہے تو
پلٹ جاتے ہیں فوراً. اور پھر اللہ فرما رہا ہے البتہ آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے تو وہ ضرور کہیں گے بلا شبہ ہم تو تھے تمہارے ساتھ ہی، کیا اور نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا جو کچھ بھی ہے جہان والوں کے سینوں میں. یعنی اگر اللہ کی مدد آ جائے جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو مومنین کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بالکل یاد کرو سورہ البقرہ کی شروع کی آیتوں میں کہ کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک تو یہ تھے. دوسرا ایک اور قسم ہے منافق کی، وہ تو وہ قسم تھی. ایک اور قسم ہے خاص کر جو بتایا کہ جب مصیبت اور پریشانی میں وہ لوگ دین سے پھرتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ مصیبت اور پریشانی پہ دین پہ جمے رہنا چاہیے. اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہی معاملات رکھنے چاہیے. اور حالات اگر برے ہو جائیں، دیکھو آزمائش تو آنی ہے اللہ کی طرف سے. یہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مسلمانوں کو درجہ بدرجہ، جس کا جو اللہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کیا آزمائش میں رکھنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک اور بات کہی اس آیت کے کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمام جہان والوں کے سینوں میں جو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے جس کے دل میں جو ہے، کہ کون دین اسلام میں واقعی ہے، کون بددلی سے قائم ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بددلی سے قائم ہوتے ہیں. جہاں دین اسلام کی کوئی بات آتی ہے، کوئی شریعت آتی ہے تو فوراً اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یہ غلط ہے، کہنے کو مسلمان ہیں. ایسے کتنی جو ہے نا وہ ہیں نامور ہستیاں، میں نام نہیں لوں گا، جو ٹی وی پہ آتے ہیں. لوگ مسلمانوں والے نام ہیں، مسلمان والے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جہاں دین اسلام نافذ کرنے کا معاملہ آتا ہے کہ شریعت میں یہ ہے، اس قانون کو ایسے نافذ کرنا ہے، ایسے آواز اٹھا دیتے ہیں یہ غلط ہے. یہ آج کل کے حساب سے نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. اور پھر فرداً فرداً ہم لوگ اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. آیا کوئی عورت شوہر کے پریشان کرنے سے دین اسلام سے دور ہو جاتی ہے، نماز سے، قرآن سے، ہر چیز سے؟ چھوٹی سی چیز پہ آ جاؤ نا، انالائز کرتے ہیں اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کے. میں خود انالائز کروں اپنے اوپر رکھ کے. کیا کوئی آفس میں، تجارت میں، کاروبار میں نقصان ہونے سے ہم آفس یا دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں؟ قرآن سے، ذکر و اذکار سے، نماز سے، ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں؟ کوئی آزمائش آنے سے ہم دور ہو جاتے ہیں، مساجد سے دور ہو جاتے ہیں؟ اسی طریقے سے عورتیں اپنے کو دیکھیں کہ کوئی خاندان والی مشکل، کوئی اولاد کی طرف سے، کوئی بیماری، شوہر کی طرف سے یا سسرال والوں کی طرف سے کوئی پریشانی کا آ جانا، کیا ان کو ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو بہت سخت ضرورت ہے پہلی چیز توبہ کی، جو ہو چکا اللہ وہ معاف کر دے گا. دوسری چیز رجوع کرنے کی کہ واپس پلٹ آئے. اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سینوں کی بات کو خوب بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور قیامت والے دن سینوں کے وہ راز فاش کرے گا. اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے جو دلوں میں اگر کوئی بھی برائی آتی بھی اگر ہے، آئی ہوگی یقیناً، اور جو کچھ بھی آتی ہے بس معاف کر دے اللہ، اس کو فاش نہ کرے. اللہ نے جو دنیا میں عزت اور پردہ رکھا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ عزت اور پردہ رکھ لے. بس اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا منافقوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی جان لے گا، منافقوں کو بھی. میں نے اس کی ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا علم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں بتائیں تو اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ کون کون دنیا میں کیا کیا کام کرے گا. اللہ چاہتا تو دنیا نہیں بناتا، ڈائریکٹ انسانوں کو بنا کے جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج سکتا تھا. لیکن اللہ نے کیوں دنیا بنائی؟ کہ حجت کوئی قائم نہ رہے، کہ لوگ کہتے کہ یا اللہ تو دنیا بنا کے ہمیں بھیجتا تو صحیح اس میں. تو اللہ نے دنیا بنا کر یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس، اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا.
اللہ ظاہر کر دے گا منافقوں کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں مومنین کے ساتھ شامل کر دے جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تم پیروی کرو ہمارے راستے کی اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں تمہارے گناہ، حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بلا شبہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اس میں اس زمانے کا بھی آج کا بھی قیامت تک کے لیے ہر ایک کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ جو وہ زمانہ تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا کہ تم چھوڑو یہ اللہ پر ایمان لانا اور وہ، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اگر قیامت قائم بھی ہوگی ایک تو ہوگی نہیں، جھٹلاتے تھے قیامت کو، آخرت کو، اور ہوئی بھی تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے کہہ رہا ہوں نا یہ کام چھوڑو، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر پکڑے گئے تو میں ذمہ دار ہوں قیامت والے دن۔ کتنی بڑی باتیں لوگ کہتے ہیں، میں نے خود لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں یہ کام ایسے کر لو، اگر غلط ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ کتنی غلط بات ہے۔ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں، پھر دونوں آیتوں کا ایک ساتھ میں وہ بتا دیتا ہوں تفسیر، کیونکہ وہ اسی سے بالکل۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کئی بوجھ دوسروں کے بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ پہلی آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ تم یہ کام کر لو ہم جواب دیں گے، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، انہوں نے یہ کہا کہ تم کفر کر لو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یعنی تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ کوئی بھی ان کے گناہوں میں سے وہ نہیں اٹھانے والا، وہ جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ نے فرما دیا کوئی گناہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اب مزید وضاحت اس آیت میں آ گئی کہ وہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے اپنے اور دوسروں کے بھی۔ اب دیکھو پہلی آیت میں کیا ہے، دوسری آیت میں کیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا ہر کوئی، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوسری آیت میں کیا ہے، وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا اور دوسروں کا بھی اٹھائے گا، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے اس بارے میں بھی کہ وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ ان دونوں آیتوں میں تضاد نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت کسی آیت سے نہیں ٹکراتی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ٹکراتی، کوئی قرآن کی آیت حدیث سے نہیں ٹکراتی، کوئی حدیث قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی۔ فرق ہے سمجھنے کا۔ پہلی چیز پہلی آیت میں یہ ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی گناہ کر رہا ہے اس کا بوجھ کسی اور پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ دوسری آیت میں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہوگا تو جس نے گمراہ کیا ہوگا وہ اپنے گناہوں کا تو بوجھ اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، اور جس کو گمراہ کیا ہوگا اس کے گناہوں کا بھی اٹھائے گا، لیکن اس کے گناہوں کا بوجھ میں کمی نہیں کی جائے گی۔ میں پہلے حدیث سناتا ہوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اچھا بھلائی کا نیکی کا کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، تو جو نیکی کا کام آگے ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کو تو پوری اچھائیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور آگے جتنی وہ نیکی پہنچا رہا ہوتا ہے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے، اور جو آگے لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیکیوں میں اللہ کمی نہیں کرتا۔
ان کی نیکیاں ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کا ثواب بھی اس بندے کو جا رہا ہوتا ہے جو دین آگے پہنچاتا ہے، یا اللہ کی شریعت یا نیکی اور بھلائی کے کام آگے پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اگر اس نے اس گناہ میں کسی اور کو بھی انوالو کیا، کسی اور کو بھی ترغیب دی گمراہی کے راستے پہ، برائی کے گناہوں کے راستے میں، تو اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن اس کے گناہوں کا ایک حصہ اس کو بھی جائے گا، اور اس کے گناہ سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایک پرسن اے ہے، اس نے نیکی کری اور بی کو بھی نیکی پہ لگایا، تو اے کو ڈبل نیکی ملے گی، اپنی نیکی کی بھی، بی کی بھی، اور بی کو اپنی نیکی ملے گی۔ اسی طرح اے نے بی کو برائی پر لگایا، ٹھیک ہے، تو اے کو اپنی برائی کا حساب دینا ہوگا اور بی کی برائی کا بھی حساب دینا ہوگا، اور بی نے جو برائی کری ہے وہ اپنی برائی کا حساب دے گا، اس کی برائی سے کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی مثال ایسے سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث صحیح مسلم کی کہ پہلا قتل جو کیا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا اس کا ایک حصہ اس کو بھی جائے گا گناہ میں۔ یعنی جتنے بھی مرڈر، جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ، جتنے بھی لوگ قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے، اس کا ایک حصہ ضرور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو وہ جواب دے گا، کیونکہ پہلا گناہ اس نے کیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بیٹا گناہ نہیں کرو۔ بدعت کتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے آدمی، آگے وہ اولاد میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، اولاد کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے، جو انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور وہ گناہ ہوتا ہے۔ ہر اس کام کو بدعت کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور دین کا نام لے کر کیا جائے۔ میں نے اسی لیے کہا دین کا نام لے کر کیا جائے۔ کوئی بولے یار مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگانا بھی تو بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ بھائی لاؤڈ اسپیکر مسجد میں ثواب کی نیت سے نہیں لگائے جاتے، اس نیت سے لگائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو آواز دور تک جائے بس، ورنہ لائٹ چلی جاتی ہے تو بھی تو نمازیں اور اذانیں سب کچھ تو ہوتا ہے مسجدوں میں۔ تھوڑا یہاں سمجھو کہ جہاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، حج پہ جہاز میں جانا بدعت ہے، نہیں، ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ جہاز میں جانا جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے۔ جہاز آسانی کے لیے، اللہ نے آسانی دی ہے، جہاں آسانی دی ہے وہاں آسانی اویل کرنی چاہیے۔ تھوڑا اس کانسیپٹ کو سمجھو، لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے یہ باتیں بول کے، پھر انسان سوچ میں آ جائے گا یار بات تو صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئس کریم نہیں کھائی، اس کا مطلب ہے آئس کریم کھانا بدعت ہوا۔ او بھائی آئس کریم دودھ سے بنتی ہے، دودھ حلال ہے، آئس کریم میں کھویا ہوتا ہے، حلال ہے، آئس کریم میں بادام پستے چیزیں ہوتی ہیں، سب حلال ہے۔ کوئی اگر نئی چیز اس سے بن گئی اور وہ کھا رہا، بالکل حلال ہے۔ لوگ اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بچنا ہے۔ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک لوگ بہت میسج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عورت قیامت والے دن 5 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی، کہ ایک عورت اگر بے پردہ ہے یا ایک عورت گنہگار ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے باپ کو بھی لے کے جائے گی، وہ شوہر کو بھی، وہ بیٹوں کو بھی، وہ اپنے بھائیوں کو بھی لے کے جائے گی۔ میرے بھائی پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو، اس عورت کی بے پردگی کا یا اس عورت نے جو بھی گناہ کیے ہیں اس کو تو گناہوں کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے جو اس کے نامہ اعمال میں جا رہے ہیں گناہ۔ لیکن اگر اس کا بھائی، باپ، شوہر یا بیٹا اگر کسی نے بھی اس کو اس گناہ میں ڈالا ہے، یا کسی نے بھی اس کو تبلیغ بھی کرنے کی کوشش نہیں کری، اچھائی بتائی نہیں، تو اس کا حصہ اس کو جا سکتا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر باپ، بھائی، بیٹا، شوہر اس کو تبلیغ کر رہے تھے اور وہ گناہ کرتی گئی، بے پردہ ہوتی رہی، بازاروں میں نکلتی رہی، تو وہ اپنے اس عمل کا جواب خود دے گی۔ یہ میسج انتہائی شریعت کے خلاف ہے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے گناہ کا جواب دے گا۔ ہاں جس نے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا وہ اس کے بھی گناہ کا جواب دے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے قتل کیا تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں وہ بھی ڈالے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس نے ابھی قتل کیا وہ چھوڑ دیا جائے گا، اس کو پورا گناہ اتنا ہی ملے گا، لیکن اس کا اتنا ہی گناہ اس کو بھی جائے گا، سمجھے؟ اسی طریقے سے نیکی بھی ہے، اور نیکی کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے 700 گنا بڑھا دیا ہے، 700 گنا تک ہے۔ گناہ کا جو نام اعمال میں لکھا جانا ہے نا، وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ نام اعمال میں اتنی ہی اس کا گناہ کا جو ہے وہ لکھتا ہے پیمانہ اللہ تعالیٰ جتنا اس نے گناہ کیا ہو۔
لیکن جب نیکی کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ نام اعمال میں اس کو 700 گنا تک بڑھا کر لکھ دیتا ہے. اس کی نیت پہ بات ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ اس بات سے. بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے گمان ہمیشہ اچھا رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا غفور رحیم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ. اپنے گناہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، توبہ استغفار کرو، اور گمان اللہ سے اچھا رکھو کہ اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو ہمارے جو بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور دنیا میں یہ توبہ کرتے رہو کہ یا اللہ ہم سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا، بس تو معاف کر دے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کانسیپٹ یہاں سمجھنے کی بس بات ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے گا. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے. ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. جس طرح اللہ نے دنیا میں قرآن پاک کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.